جمعرات کا دن گزرنے کے بعد جو رات آئے گی وہ شب برات کی رات ہوگی. یہ بڑی محترم بڑی معزز رات ہے. میں کل انشاءاللہ جو میرے گھر میں درس ہوگا میں اس کے حوالے سے ساری تفصیلات آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا. آج ایک چھوٹی سی بات مجھے عرض کرنا ہے. یہ جو شب برات ہے اس میں دو چیزیں ہیں، ایک کرنے کا ہے اور ایک نہ کرنے کا ہے. کرنے کا عمل کیا ہے؟ کرنے کا عمل صرف ایک ہے کہ عبادت کرنی ہے. اور عبادت کرنا چونکہ آج کل ہم لوگوں کا مزاج نہیں ہے. اگر 4 نفل زیادہ پڑھنے پڑ جائیں تو سر میں درد ہونے لگتا ہے. اگر ایک سپارے سے اوپر ایک صفحہ بھی ہو جائے تو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ جی ہمارا مزاج نہیں ہے، ہمارا مزاج ایسا نہیں بنا ہوا عبادات والا. ایک تو اس رات میں عبادت کرنی ہے، تو یہ رات انفرادی عبادت کے لیے، اجتماعی عبادت کے لیے نہیں ہے. تو ایک کرنے کا کام ہے عبادت. میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس رات میں عبادت کتنی بڑی چیز ہے. عبادت کتنی چیزیں ہیں. نمبر 1 نماز عبادت ہے. نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت کرنا عبادت ہے. نمبر 3 ذکر عبادت ہے. اور سب سے بڑی عبادت اس رات کی جو ہے وہ ہے دعا. سمجھ رہے ہیں؟ جس کو ہم سب سے چھوٹا سمجھتے ہیں. 2 رکعت تو بڑی لمبی پڑی پڑھ کے پھر اٹھ گیا. سب سے بڑی عبادت اس رات کی دعا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ پہلے آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے یہ مانگے میں اس کو دوں، جو مجھ سے مغفرت مانگے، جو مجھ سے رزق مانگے، جو مجھ سے اچھی زندگی مانگے، جو مجھ سے عافیت مانگے، جو مجھ سے روزی مانگے، جو مجھ سے نوکری مانگے، جو مجھ سے یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت دنیا کی ہر ضرورت کا نام لے کر پکارتے ہیں. تم میں سے کوئی ہے جو مجھ سے یہ مانگے اور میں اس کو دوں. تم میں سے کوئی ہے، اور اللہ رب العزت دیتے ہیں اس رات کے اندر. تو دیکھیں یہ 4 قسم کی عبادتیں ہیں. کسی کے پاس پورا دن کھپ گیا ہے، تھک گیا ہے، تو یہ چاروں عبادتیں تھوڑی تھوڑی دیر کر لیں. 10 منٹ کی 40 منٹ عبادت کر لیں کم از کم. یہ آج سے اپنا ذہن بنائیں تاکہ اس دن کچھ دن میں آرام کا موقع مل جائے. اور رات میں 40 دیکھیں 1 گھنٹہ تو ہم گلی میں کھڑے ہو کے دوستوں سے گپے ہی لگا لیتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ تو گپ شپ لگانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. اور جس کا نیا نکاح ہو رہا ہو تو اس کے لیے تو فون پہ باتیں کرنا 2 3 4 گھنٹے، اور جس کا ہونے والا ہو وہ خیالات کے اندر 3 4 گھنٹے لگا لیتے ہیں. تو 40-50 منٹ نکالنا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا. اور اگر کسی کے لیے مشکل ہے تو مغرب کے بعد تھوڑی سی بات، مغرب سے عشاء عبادت کریں. عشاء کے بعد 10-15 منٹ عبادت کر کے سو جائیں. اگر کسی کو اتنا ٹیمپرامنٹ نہیں ہے تو اس طرح کر لیں. لیکن اب طریقہ کار سمجھیں. جو طریقہ کار میں بتا رہا ہوں بڑا آسان، بڑا مزیدار، اور اگر کسی کو پریکٹس نہیں ہے تو ہو جائے گی، بڑی آسانی سے ہو جائے گی. کہ مغرب کے بعد غسل کریں. یہ غسل کرنا مستحب ہے. آج رات کی عبادت کے لیے غسل کر رہا ہوں. مغرب کے بعد سے لے کے عشاء تک تلاوت کریں، ذکر کریں، جو کچھ بھی کریں. یا عشاء کے بعد تلاوت کرے، ذکر کرے، جو کچھ بھی کرتا ہے. بطور مثال تلاوت کر رہے ہیں، روزانہ آدھا پارہ تلاوت کرتے ہیں. اس رات 2 پارے کر لیں، 3 پارے کر لیں. کچھ مطلب یہ کچھ زیادہ کر لیں. 1 رکوع زیادہ کر لیں. 1-2 رکوع زیادہ کر لیے، تھک گئے، تھکنے کے بعد کھڑے ہو جائیں، ذائقہ چینج کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں. 2 رکعت نماز اس طریقے سے پڑھیں جتنی صورتیں آتی ہیں اتنی پڑھنا ہے. جتنی صورتیں آتی ہیں اتنی صورتیں پڑھ دیں. قل هو اللہ کو 2 دفعہ پڑھ لیں، 3 دفعہ پڑھ لیں، 4 دفعہ پڑھ لیں. تھوڑی مطلب یہ تھوڑی سی رکعت لمبی کریں. اور پھر رکوع کی جو تسبیحات ہیں وہ 3 پر اکتفا نہ کریں، کچھ زیادہ کریں. اس طریقے سے جتنا برداشت ہو 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، 8 رکعت، 10 رکعت، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. جب طبیعت ان سے بوجھل ہونے لگے تو اس کے بعد کچھ دیر بیٹھ کے ذکر کریں، اللہ کا نام لیں، لا الہ الا اللہ کی تسبیح، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. جو آپ کو آتا ہے، جو آپ کا جی چاہتا ہے بیٹھ کے کریں، چلتے پھرتے کریں، جس طریقے سے کریں. تھوڑا سا ذکر کر لیا، جب طبیعت اس سے بوجھل ہونے لگے تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیں. اور کم از کم اس رات کے اندر ایک عزم کر لیں کہ میں نے کم از کم 20 منٹ 25 منٹ آدھا گھنٹہ تو دعا ضرور مانگنی. اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں.
یہ دعاؤں کی رات ہے، دعا کی رات ہے. اللہ رب العزت بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے تعداد کے برابر اللہ اس رات میں بخشش فرماتے ہیں. تو یہ دعا کی رات ہے. بخشش کا مطلب مغفرت، بخشش کا مطلب عطا کرنا، بخشش کا مطلب مغفرت، بخشش کا مطلب عطا کرنا. یعنی اللہ دیتے ہیں جو مانگو، جو مانگو اللہ تعالیٰ سے. جو مانگو کا مطلب ہے کہ حلال چیزیں ہیں، ایسا نہیں حرام چیزیں مانگنا. ایک صاحب میرے پاس آئے، کہنے لگے جی پورا رمضان، پوری شب قدر اور پوری عید کی رات میں نے اللہ سے مانگا فلاں لونڈیا سے میری شادی ہو جائے. اللہ سے ہدایت مانگ لیتا، ہدایت مانگ لیتا. کاش کہ اس کا نام ہی ہدایت ہوتا تو چلو اسی بہانے ہدایت مانگ لیتا. تو اللہ سے ہماری عبادتوں میں بھی کھوٹ مل گیا نا، ہماری عبادتوں میں یہ چیز مل گئی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ہنسنے کی بات نہیں ہے، تو رونے کا مقام ہے کہ ہماری عبادتیں تباہ ہوتی جا رہی، ہماری مسجدیں تباہ ہوتی جا رہی. مسجدوں میں عبادت کے درمیان سیلفی بن رہی ہے. میں حرم شریف میں تھا، کعبۃ اللہ کی دیوار کے پاس ایک عورت کھڑی ہوئی دوسری عورت سے کہہ رہی تھی صورنی اذا قبلت. جب میں کعبۃ اللہ کی دیوار کو بوسا دوں تو اس وقت میری تصویر کھینچا. ہماری عبادتیں یہ ہو چکی ہیں. اتنا برگزیدہ مقام پر بھی جا کر اتنا، میں اس کو حقیر نہیں سمجھ رہا، نہ آپ کو سمجھنے کی دعوت دے رہا ہوں. میں یہ صرف بتا رہا ہوں اس کے سائے میں ہم اپنی عبادت کو جھانکیں. ہماری عبادت میں کوئی ایسا مرض، کوئی ایسا بیکٹیریا ہماری عبادت میں تو نہیں پیدا ہو چکا. تو اس کے بعد اللہ سے دعا کریں اور یہ سمجھ کے دعا کریں کہ میں جو مانگوں گا اللہ دیں گے، جو مانگوں گا ضرور ملے گا. یہ دعا مانگنے کے بعد اگر تحمل ہے تو دوبارہ عبادت تلاوت میں لگ جائیں، پھر نماز پڑھ لیں، پھر ذکر کر لیں، پھر تھوڑا سا چلت پھرت کر لیں، پھر کچھ تھوڑا سا بیان سن لیا، کچھ تھوڑا سا اللہ کا ذکر سن لیا، کچھ تھوڑی سی تلاوت سن لیا. جس کے پاس جتنی استطاعت ہے یہ 4 عبادتیں تبدیل کر کے کرے. انشاءاللہ بوریت بھی نہیں ہوگی، مزاج بھی خراب نہیں ہوگا، جو بوجھل پن ہوتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا. دن کو خوب مرضی جی بھر کے سوئیں. اور دن کا روزہ رکھنا بھی مستحب ہے، تو دن کا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، بڑا بابرکت روزہ ہے یہ بھی. تو بس زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا. ایک کام یہ. دوسرا کام، اس رات میں خاص طور پہ بطور مثال عبادت نہیں کر سکتا کوئی بھی کسی بھی وجہ سے. تو نمبر 2 چیز ہے گناہوں سے اس رات خاص طور پہ بچے. خاص طور پہ اس رات میں دیکھیں، کوئی شخص فلم دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں، اس کو کوئی نہیں پکڑے گا. اپنے گھر میں دیکھ رہا ہے، چاہے اونچی آواز میں لگایا ہوا ہے، اس کو کوئی پکڑے گا نہیں. ٹھیک ہے، مردود جو کرتا ہے کرنے دو، ہم کیا کر سکتے ہیں. لیکن یہی آپ کے گھر میں آ کے کرنا شروع کر دے تو وہ نکل یہاں سے، نہیں تو میں پولیس بلاؤں گا. اس کو آپ ادب سے نکالیں گے ورنہ دھکا دیں گے. اور یہی اگر اللہ کے گھر میں دیکھنا شروع کر دے پھر ہم آپ کیا کریں گے؟ جتنی گالیاں آتی ہوں گی دیں گے، اور ہر گالی پر ثواب کی امید رکھیں گے. اس کو دھکے بھی دیں گے، جتنے چپل رکھیں گے اٹھا کے مارنے کی کوشش کریں گے، اس کو کندھے پہ اٹھا کے مسجد سے باہر پھینکیں گے کہ تیرا یہاں پر کام نہیں ہے. اور اگر یہی شخص یہی کام حوض رسول کے سامنے کرنا شروع کر دے تو ہم اپنے ذمہ فرض سمجھیں گے کہ ہم اس کو قتل کریں، اسی طریقے سے ماریں اس کو. ہمارے ایک چپل ہماری طرف سے بھی لگے، شاید ثواب دارین مل جائے. دیکھیں، جس قدر مقدس جگہ ہوگی اس کی توہین کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہو جائے گا. یہ مبارک ترین رات ہے، کم از کم اس رات میں گناہوں سے بچائیں. عام طور پہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں میں ان کا ذکر نہیں کر رہا، خاص طور پہ جو اس رات میں گناہ ہو رہے ہیں میں ان کا ذکر کر رہا ہوں. عام طور پہ گناہ جو ہوتے ہیں جیسے فلمیں دیکھنا ہے، بد نظری کرنا ہے، مارکیٹوں کے اندر بلا وجہ گھومنا ہے، وہ تو الگ جگہ الگ بات. اس رات کے اندر پٹاخے بازی ہوتی ہے. یہ ہولی اور دیوالی کی نقل ہے. من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے گا وہ اسی قوم میں سے اٹھایا جائے گا. آپ ذرا تھوڑا سا تصور کریں. میں بس یہی بات کر کے ختم کروں گا، آپ حضرات باقی چیزیں بڑی اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. قیامت کے دن تمام لوگ، میں آپ سب اسی شکل میں جمع ہوں گے، اسی شکل میں اسی حیت میں جمع ہوں گے.
قیامت کے دن 120 صفیں بنے گی، اس میں سے 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی اور 20 صفیں دیگر امتوں کی ہوں گی۔ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ اس قوم کے ساتھ ہوگا، یعنی اس قوم کی صف میں ہوگا۔ اب بتائیں میں اور اب کون سی صف سے اٹھنا چاہتے ہیں قیامت کے روز؟ کیا ہندو اور کفار کی صف میں سے اٹھنا چاہتے ہیں کہ وہ ہولی اور دیوالی میں پٹاخے پھوڑتے ہیں اور پھلجھڑیاں جلاتے ہیں اور رنگ پھینکتے ہیں اور پٹاخے شرلیاں اوپر جو پٹاخے جاتے ہیں وہ بجاتے ہیں؟ ہم اگر اپنی اولاد کو یہ بات دیں گے، اپنی اولاد کو پیسے دیں گے کہ جاؤ بیٹا خوب مزے کرو پٹاخے بجاؤ، اس لیے دے رہے ہیں کہ ہمارے بچے فلاں بچوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا نہ ہو احساس کمتری کا شکار ہو جائیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے اپنی آخرت برباد نہ کریں۔ اللہ کے اس مقدس ترین رات کے اندر میں آپ کو کوئی بھی روزہ رسول کے سامنے فلم کبھی نہیں دیکھے گا، کبھی ایسا جرم نہیں کرے گا، کبھی ایسا گناہ نہیں کرے گا، لیکن واللہ العظیم یہ جو گناہ ہے، یہ پٹاخے پھوڑنا اور پھلجھڑیاں چلانا، یہ اس سے بڑھ کر گناہ ہے، اس سے بڑھ کر، خاص طور پر اس رات کے اندر اس سے بڑھ کر گناہ ہے۔ اور یہ گناہ کون کرا؟ ہم اور آپ لوگ، ہم اپنی اولاد کو پیسے دے رہے، تو تم پٹاخے لو اور پٹاخے پھوڑو اور یہ کرو اور یہ کرو، ہماری گلیوں میں یہ تماشے مچ رہے ہوتے ہیں، اور کون کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم مسلمان لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ بھائیو اس چیز کا خیال رکھیں، یہ رات پٹاخوں کی رات نہیں ہے، یہ رات تو عبادت کی رات ہے، یہ رات تو اللہ کو منانے کی رات ہے، اللہ سے معافی مانگنے کی رات ہے، اللہ سے تعلق جوڑنے کی رات ہے۔ کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، کوئی تجھ سے کچھ کوئی کچھ مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے طلبگار تیرا ہوں۔ اللہ کا تعلق جب دل میں آ جاتا ہے نا، تو سلطان ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے سلطنت چھوڑ دی تھی۔ ہم سے ٹی وی نہیں چھوڑتا کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں مزہ کیا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس میں لذت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خلاصہ یہ کرنے کے کام ہے عبادت کریں، اور بچنے کے کام ہے گناہوں سے بچیں، خاص طور پہ جو اس رات کے گناہ ہیں، خصوصی گناہ جیسے پٹاخے بازی ہے، اس رات میں خاص طور پہ حلوہ بناتے ہیں، اس رات میں مخصوص کر کے نفل پڑھتے ہیں کہ اتنے نفل، اس میں اتنی دفعہ قل هو اللہ شریف اور اتنی دفعہ یہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ سب بدعت میں شمار ہوتا ہے۔ خاص طور پہ اس سے بچا جائے اور گناہوں سے بچا جائے، عبادت میں لگنے کی کوشش کی جائے۔ اس کے لیے یہ ہے کہ دن میں خود کو کچھ پریپیئر کریں، کچھ تیار کریں، اگر نہیں کر سکتے تو مغرب سے عشاء کے درمیانی فاصلے میں کچھ عبادت کریں، فجر کی نماز اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھیں، انشاءاللہ پوری رات نماز کا ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ دونوں جہانوں کے پروردگار، ان دونوں جہانوں کے پالنے والے، ہم ناکارہ، ناہنجار، بیکار زندگی گزارنے والے، تجھ کو ناراض کرنے والے ہیں، آج ایک بار پھر رسمی طور پر بھی، شکلی طور پر بھی، عقلی طور پر بھی آپ کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے حاضر خدمت ہے۔ اے اللہ، ہماری اس مجلس میں سفید بالوں والے لوگ بھی ہیں، ہمارے اس مجلس میں بچے بھی ہیں، اے اللہ بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، وہ جوان بھی ہیں جن کی جوانی کو آپ خوشی سے دیکھتے ہیں، اور اللہ ہم جیسے نافرمان بھی حاصل ہیں۔ اس مجلس کی برکت سے دونوں جہانوں کے پروردگار ہم سب کو بخشش فرما دیجیے، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ، ہم سب کو عافیت دارین نصیب فرما، جنت الفردوس کا اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما دیجیے۔ دنیا کی غموں کو، مشکلات کو دھو دیجیے، دنیا کی تکالیف کو دور فرما دیجیے، اپنے سے تعلق نصیب فرما دیجیے، تعلق خاص، ولایت خاصہ اللہ جو آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، ہم سب کو عطا فرما دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، ہمیں اس قابل نہیں کہ آپ کا نام لے سکیں، ہماری زبان اس قابل نہیں کہ 1000 بار ادھر سے ہوئی جائے تب بھی آپ کا نام لے۔ آپ نے بغیر استحقاق اپنا نام لینے کی توفیق عطا فرمائی، بغیر استحقاق جنت کا اولین داخلہ بھی نصیب فرما دیجیے۔
اپنے دین کے لیے ہم کو چن لیجیے، ہماری اہل اولاد کو دین کے لیے چن لیجیے، ہمارے گھر بار کو دین کے لیے چن لیجیے۔ اے اللہ ہمارے ایک ایک لمحے کو دین کے لیے قبول فرما دیجیے، ہماری ایک ایک گھڑی کو دین کے لیے قبول فرما دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پروردگار، اے دونوں جہانوں کے پالنہار، ہمیں سے جو لوگ رزق کی تنگی میں مبتلا ہیں، اے اللہ ان کے رزق کو کھول دیجیے، رزق کو کشادہ فرما دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، دونوں جہانوں کی بگڑی بنانے والے، ہماری بگڑی بنا دیجیے۔ ہم ناکاروں کے حال پر رحم فرمائیے، ہمارے گناہوں کو مت دیکھیے، ہماری سیاہکاری کو مت دیکھیے، اپنی رحمت عامہ کو دیکھیے۔ ہم اپنے سیاہ اعمال کو آپ کے دربار میں لے کر حاضر ہیں، ہم سب کی مغفرت فرما دیجیے۔ وہ یا دل سے حاضر نہیں ہے، صرف شکل سے حاضر ہے۔ اے اللہ تیری رحمت کو تو بخشش کا بہانہ چاہیے، ہمیں دل سے حاضر ہونے کی تو بھی توفیق عطا فرمائیے، ہمیں ہماری عقل سے حاضر ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائیے، جسمانی حاضری کی توفیق بھی دیجیے۔ اے دونوں جہانوں کے پالنے والے، ہم سب کو معاف فرمائیے۔ اس مجلس کی برکت سے جو لوگ بھی بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کلی عطا فرمائیے، صحت کاملہ عاجلہ، صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جو لوگ پریشان ہیں ان سب کی پریشانی کو دور فرما دیجیے، ان سب کی تکالیف کو دور فرما دیجیے، ان سب کی اذیتوں کو خوشیوں سے تبدیل فرما دیجیے۔ جو لوگ جس بھی قسم کی بیماری میں مبتلا ہے، چھوٹی بیماری ہے، بڑی بیماری، اے اللہ سب کو صحت کاملہ، سب کو صحت عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے۔ جنہوں نے دعاؤں کو کہا جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، جو امید وابستہ رکھتے ہیں، جنہوں نے پیغام بھیجا نہیں ملا، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ سب کی بگڑی بنا دیجیے۔ ہمارے خالد بھائی کی بیٹیا زینب شدید بیمار ہے، اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، اے اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے، صحت کی برسات فرما دیجیے۔ اور نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ بیمار ہیں، اے اللہ صحت کلی عطا فرمائیے، اے اللہ غیب سے صحت کا بندوبست فرما دیجیے۔ دست قدرت سے آپ شافی بھی ہیں، آپ کافی بھی ہیں، اپنے شافی ہونے کا ظہور یہاں فرما دیجیے، اپنے کافی ہونے کا ظہور یہاں فرما دیجیے۔ دونوں جہانوں کے پروردگار ہم سب کی دلی حاجات کو پورا فرمائیے۔ ہمارے ہاتھ سے ہوئی کو نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، نیک صالح رہنا صالح اولاد عطا فرمائیے۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير محمد وآله وصحبه اجمعين، والحمد لله رب العالمين۔